بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ محترم سامعین کرام، جو ہی سال کے اندر قربانی کے دن قریب آتے ہیں اور قربانی کا موسم ہوتا ہے تو ایک بحث سننے کو ملتی ہے کہ بھینس اور کٹے کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس کے اندر امت کی ایک بڑی تعداد جو اس طرف ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، کٹے کی قربانی جائز ہے، اور ایک فریق کی رائے یہ ہے کہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر ہم یہ کہتے ہیں، ہم نے جو پڑھا ہے اور ہم نے قرآن اور حدیث سے جو مطالعہ کیا ہے اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ ہمارا اس میں کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانا نہیں ہے، کسی کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں ہے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ ہمارے پاس اگر کوئی دلائل ہیں تو ان دلائل کو سامنے رکھنا یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، اور اگلے فریق کا بھی کام بنتا ہے، اخلاقی فرض بنتا ہے کہ وہ ہمارے دلائل کو سنیں۔ ہمارا مقصد کسی کو نیچا دکھانا، کسی کے ساتھ مقابلہ بازی کرنا یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال قرآن اور حدیث کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی بالکل جائز ہے۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اونٹ کی قربانی جائز ہے، بکری کی قربانی جائز ہے اور دمبے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے۔ اس میں سب سے پہلی دلیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ قرآن مجید ہے، آپ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر سورہ حج 17واں پارہ ہے، سورہ حج ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ اس کے اندر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جہاں سے یہ 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو مقرر فرمایا تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان چوپایوں پر جو ہم نے انہیں دیے ہیں، یعنی پالتو چوپایوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی۔ اور یاد رکھیے یہ قربانی کوئی ہماری امت میں نہیں ہے، یہ پچھلی امتوں میں بھی تھی، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قربانی مقرر کی بہیمت الانعام پر۔ اب یہ بہیمت الانعام کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ وہ جانور ہیں جو جانور گھر کے اندر پالتو ہوتے ہیں، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا دودھ استعمال کیا جاتا ہے، ان جانوروں کو کہتے ہیں بہیمت الانعام۔ اب ان میں مجھے کوئی دلیل بتائیے جس دلیل سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ جو بھینس اور کٹا ہے یہ بہیمت الانعام سے خارج ہے۔ ہمارے پاس تو ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر، کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ یہ بھینس جو ہے نا بہیمت الانعام میں شامل نہیں ہے۔ تو پتہ چلا جب یہ بہیمت الانعام گھریلو پالتو جانوروں کے اندر شامل ہے تو پھر اس کی قربانی بھی بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر۔ اور میں اسے اگلے درجے کی ایک اور بات بھی کر دوں، آپ اگلے درجے کی مزید آپ بات سنیں کہ آپ مجھے چھوڑیے، آپ عجم کو چھوڑیے، آپ ہندوستان کے علماء کو چھوڑیے، پاکستان کے علماء کو چھوڑیے، آپ عربی کی بڑی بڑی لغات اٹھائیے، عربی کی جو بڑی بڑی لغات ہیں، یعنی کہ یہ نہیں کہ جو آج کل کچھ علماء نے لکھ لی ہیں جن کو کوئی جانتا تک بھی نہیں ہے، میں ان لغات کی بات کر رہا ہوں جو مشہور درجے کی ہیں اور جن کو ہر کوئی جانتا ہے، جن کو پوری امت جانتی ہے، جس میں لسان العرب ہے، الفیروز ہے، القاموس المحیط ہے۔ آپ ان میں سے کسی ایک لغت کو اٹھائیے، اس میں آپ کو یہی ترجمہ ملے گا، الجاموس۔ جاموس کہتے ہیں بھینس اور کٹے کو،
الجاموس کا انہوں نے معنی کیا لکھا ہے؟ آپ جس عربی کی لغت کو اٹھائیں گے اس کے اندر انہوں نے یہی لکھا ہوگا کہ یہ جو الجاموس ہے نوع من البقر، یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ جب وہ مانتے ہیں کہ یہ گائے کی ایک قسم ہے تو پھر یہ جو گائے کی قربانی پر دلائل ہیں وہ بھینس کی قربانی پر بھی دلائل ہیں۔ جب جیسے گائے کی قربانی درست اور ٹھیک ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی درست اور ٹھیک ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، وہ اصل میں قرآن کی ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس کو وہ دلیل بناتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ گائے کا تذکرہ نہیں کیا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ 8واں پارہ سورہ انعام، اس کے اندر جہاں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا نا 8 چیزوں کا ذکر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، اسی طرح اگلی آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا من الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ وہ یہاں سے دلیل بناتے ہیں، پہلی دلیل ان کی یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھینس کا تذکرہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے یہاں یعنی کہ وہ 8 ہیں، یعنی اونٹ کا مذکر اور مؤنث، گائے کا مذکر اور مؤنث، اسی طرح بکری کا مذکر اور مؤنث اور دمبے کا مذکر اور مؤنث، یہ 8 بنتے ہیں۔ یہ 8 ان کی دلیل یہ ہے کہ یہاں اللہ نے ان 8 میں بھینس کا ذکر نہیں کیا۔ تو پہلا جواب میں یہ دیتا ہوں، یہاں قرآن کھولیے، کسی بھی جگہ پر آپ جائیے، دیکھیے اس کے سیاق و سباق کو دیکھیے، آگے پیچھے ربط کو دیکھیے، یہاں قربانی کا سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہے، سرے سے اللہ نے یہاں پر قربانی کا تذکرہ نہیں کیا، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا وہ قربانی ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر یہ حصر بھی نہیں کیا کہ جو پالتو جانور ہیں بہیمت الانعام ہیں وہ صرف یہی 8 ہیں، اس کے علاوہ اور نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے، اور یہاں قربانی کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو جو مکہ کے مشرکین تھے ان کی کچھ بنائی ہوئی رسمیں تھیں، کچھ چیزوں کو حلال کر لیا تھا، کچھ کو حرام کر لیا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے۔ یہاں پر قربانی کا یہاں ذکر ہی نہیں، قربانی کا ذکر وہی سورہ حج کے اندر ہے، آیت نمبر 34 کے اندر ہے، اس کے اندر اللہ نے بہیمت الانعام کا ہے، اور وہاں پر چونکہ بھینس اس کے اندر شامل ہے تو لہٰذا بھینس کی قربانی ٹھیک ہے۔ اگلی بات جو یہ لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اس کی قربانی نہیں کی بھینس کی، تو ہم مانتے ہیں نہیں کی، ہم مانتے ہیں کہ یہ نہیں کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذرا اس کو بھی تو سوچیں کہ اللہ کے نبی نے اس کی قربانی کیوں نہیں کی۔ پہلا سوال ہم ان سے یہ کرتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے بھینس کا گوشت کھایا؟ اللہ کے نبی نے بھینس کا دودھ استعمال کیا؟ اللہ کے نبی نے کٹے کا گوشت کھایا؟ پھر جب اللہ کے نبی نے اس کا گوشت نہیں کھایا تو گوشت کھانا آپ کے نزدیک ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے بھینس کا دودھ نہیں پیا، دودھ پینا آپ کے نزدیک ٹھیک ہے، تو پھر جب اللہ کے نبی نے قربانی نہیں کی تو پھر قربانی اس کی کرنا کیسے ناجائز ہو گیا؟ اور قربانی کیوں نہیں کی آپ اس بات کو بھی دیکھیے۔ قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کی بھینس اور کٹے کی۔ آج بھی آپ عرب کے اندر جائیے دیکھیے، عرب کے اندر بھینس پائی نہیں جاتی، یہ وہاں کا جانور ہی نہیں ہے، اس لیے جب یہ جانور وہاں پر نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اس کی قربانی بھی نہیں کی۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کے زمانے میں چونکہ وہاں عرب کے اندر یہ جانور نہیں تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی کے صحابہ نے اس کی قربانی نہیں کی۔ اگر ہوتا تو اللہ کے نبی ضرور اس کی قربانی کرتے، صحابہ ضرور اس کی قربانی کرتے۔ تو بہرحال یہ ایک اختلافی جو مسئلہ ہے امت کے اندر، تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ہاں جو شخص اگر اس کی قربانی نہیں کرتا، کم از کم اتنا ہونا چاہیے، اعتدال کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اس کی قربانی نہیں کرتا تو کم از کم کرنے والوں پر کیچڑ نہ اچھالے، اور جو کر رہا ہے تو وہ نہ کرنے والوں کو برا بھلا نہ کہے۔ لیکن دلائل سے میں نے آپ کے سامنے ثابت کر دیا کہ جس طرح بھینس، جس طرح گائے کی قربانی ٹھیک ہے، اونٹ کی قربانی ٹھیک ہے، اور جس طرح بکرے کی قربانی ٹھیک ہے، جس طرح دمبے کی قربانی ٹھیک ہے، اسی طرح بالکل جو ہے نا وہ بھینس کی قربانی بھی ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو شریعت پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔